پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اب مسلم لیگ نون کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے اور وزیر مملکت کھیلداز کوہستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا وقت نکالنے کے لیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کی صورتحال اور جو انتخابات کے حوالے سے ہے اور اسی طرح جو اپوزیشن اور بلاول صاحب جو تنقید کر رہے ہیں, پھر ایسی صورتحال میں محسن نقوی صاحب کا ایک اہم بیان آیا. نون لیگ اس بیان کو اون کرتی ہے یا اس حوالے سے کوئی وضاحت سامنے آئے گی؟ میں نے کہا کہ دیکھیں محسن نقوی صاحب کابینہ کا حصہ ہے, وہ فورم بھی اس کے پاس موجود ہے, وہ سینیٹر ہے, منتخب سینیٹر ہے, وہ فورم بھی ان کے لیے موجود ہے اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں اپنی وزارت میں. تو میری ذاتی رائے ہے, میرے کوئی بھی اگر تحفظات ہوں گے یا کوئی ایسی بات ہوگی تو میں کابینہ کے سامنے یا پاکستان کے حوالے سے میری اگر کسی بھی رکن کی یا سینٹ کی یا ایم این اے کی کوئی تجاویز ملک کے حوالے سے تو متعلقہ فورم پہ بات ہو سکتی. گو کہ یہ جو فورم تھا وہ اسی لیے بلایا گیا تھا, یہاں پہ جو تقاریر ہوئی, تو میں نہیں چاہتا کہ زیادہ اس پہ بات کروں, اور ہم بطور رکن کابینہ کے میں پابند ہوں اپنے وزیر اعظم کی پالیسیز کو بات کرنے کے لیے, ان کی رائے کو یا ان کے دفاع کے لیے میں اپنی حکومت اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی میرے پاس تجویز ہوگی یا میری کوئی رائے ہوگی تو میں اس متعلقہ فورم پہ رکھوں گا, نہ کہ میں ٹی وی پہ آ کر یا کسی جلسے میں یا کسی تقریر میں اس کی رائے کا اظہار کروں. نہیں, لیکن سر رائے کا جیسے آپ نے ذکر کیا, تو اسی طرح اگر آپ اپنی ذاتی رائے کا اظہار کریں یا آپ کی نظر میں یہ جو صوبوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں, میں اس کابینہ کا ممبر ہوں, میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں, میں پارٹی کا کارکن ہوں, میں اپنی رائے جس متعلقہ فورم پہ ضرور دوں گا. ذاتی رائے میری تب ہوتی کہ میں ایک آزاد شخص ہوں, میں اپنی پارٹی اپنی حکومت کے ساتھ ہوں. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی پالیسیز کو یا جو ہمارے قائد نواز شریف صاحب ہیں, جب وہاں پہ کوئی بات آئے گی تو ہم ضرور رائے دیں گے. مگر اس پہ سندھ میں ظاہر میرا تعلق بھی سندھ سے ہے, آپ کا بھی تعلق ہے, سندھ کی عوام اس کے جو حق میں نہیں ہے. سندھ کی جو رائے ہے, اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی سندھ کی نمائندگی کرتی ہے, سندھ کا مینڈیٹ ہے, وہ واضح اپنا موقف بھی دے گی. مگر یہ ضرور اس وقت ملک میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, جو محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد زیادہ اس کو جو ہے میڈیا میں یا کیا جا رہا ہے. بہرحال ہمارے کسی فورم پہ, نہ حکومتی سطح پہ نہ پارٹی کی سطح پہ, کوئی ایسی ڈسکشن ہم نے ابھی تک نہ سنی ہے, نہ ہم سے کی گئی ہے, نہ ہمیں پتہ ہے. لیکن سر اب اپوزیشن جو ہے وہ بھی تنقید کر رہی ہے. بلاول صاحب نے بھی تنقید کی ہے حکومت کے اوپر, فارم 47 دھاندلی کے حوالے سے ملک نہیں چل رہا ہے. اس حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف بھی آپ دیکھ لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی چیلنجز تو ہیں, پی ٹی آئی کا موقف بھی اگر آپ دیکھ لیں. میں بلاول بھٹو چیئرمین ہیں اپنی پارٹی کے, ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, مگر مجھے افسوس ہوا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب الیکشن میں جو نیریٹو نہیں دے سکے, جو اپنی کارکردگی نہیں بتا سکے, اپنے کوئی پروگرام نہیں دے سکے, بجائے اس کے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پہ سخت لہجے میں انہوں نے بات کی, اور حساس جو آزاد جموں کشمیر ہے اس میں اپنے ووٹ کے لیے, اپنی سیاست کے لیے لوگوں کے بیانے کی حمایت کی, جو پاکستان کے خلاف ہے, جو کشمیر کے خلاف ہے, جو فتنہ پھیلا رہے ہیں, جو چاہتے ہیں آزاد جموں کشمیر کی جو مہاجرین کی سیٹ ختم ہو, اس بیانے کو تقویت دینے کی کوشش کی. یہ انتہائی افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے سخت باتیں کی اور واپس بھی کچھ باتیں لی. تو جو آپ نے تعلقات کے حوالے سے بات کی, دیکھیں پیپلز پارٹی سے ہماری اتحادی ہے, ان کے ووٹ اور سپورٹ سے ہم حکومت میں ہیں. تو کل بھی ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہمیشہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے, جس میں پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, کیو لیگ, آئی پی پی, تو انشاءاللہ کل بھی وہ بیٹھیں گے. جب بھی موقع ملا پیپلز پارٹی کی قیادت صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب سے, اور ہماری قیادت کا آپس میں رابطہ بھی ہے. ڈی پی ایم جو اس میں ڈے ٹو ڈے ہوتے ایشوز, اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ وہ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں, اسپیکر ریاض صادق صاحب. تو پیپلز پارٹی سے کوئی دوری نہیں ہے ہماری. 10 اگست کے بعد انشاءاللہ ہم
پھر پارلیمنٹ میں بھی ساتھ ہوں گے، اسی سیاست بھی اکٹھے کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں اتنے تعلقات کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں نہ بیٹھیں. لیکن چلیں سر، یہ تو ہے کہ اگست کے بعد آپ دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر ساتھ بیٹھیں گے، لیکن اوور آل جو حکومت کی کارکردگی ہے اس حوالے سے اگر بات کریں تو پہلے پی ٹی آئی تنقید کرتی تھی، اور جیسے اب میں نے کہا کہ خود جو آپ کی اتحادی جماعت ہے وہ بھی تو سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے، وہ بھی تو کہہ رہی ہے کہ آپ فارم 47 کے تحت آپ کی حکومت بنی ہے. دیکھیں، یہ پی ٹی آئی کا جھوٹا بیانیہ ہے، من گھڑت کہانی ہے. جی میں آپ کو بتاؤں ناظر گرامانی صاحب، کوئی بھی ایم این اے فارم 47 کے بغیر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، بیرسٹر گوہر صاحب ہو، اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب ہو، ہمارے قائد نواز شریف صاحب ہو، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اور ہماری جماعت ہو، پیپلز پارٹی ہو، خالد مقبول صدیقی صاحب، ایم کیو ایم ہو، چودھری سالک، سارے اگر ممبر بنے ہیں قومی اسمبلی کے، یہ فارم 47 اس کا حصہ ہوتا ہے پروسیجر کا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جھوٹا بیانیہ پی ٹی آئی کا جو بدقسمتی نے بلاول بھٹو صاحب نے اپنی سیاست کے لیے اپنایا. یہ بیانیہ تو وہ تھا جو دونوں ہم جماعتوں پہ وہ من گھڑت کہانی بنائی تھی. یہ صرف ہمارے لیے نہیں، آپ ان سے پوچھیں پی ٹی آئی سے، وہ تو بولیں گے کراچی میں جو مینڈیٹ پیپلز پارٹی کو ملا ہے وہ جعلی ہے، وہ فارم 47 ہے. وہ اپنے جو الیکشن لڑے ہیں وہ اپنے آپ کو فارم 45 کے حقیقی ایم این اے کرتے ہیں. سر، یہ جیسے آپ نے کراچی کا ذکر کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ کچھ فارم 47 کے تحت ایم این اے بنے ہیں؟ میں کہتا ہوں سارے ایم این اے فارم 47 آئے. الیکشن میں کوئی اگر دھاندلی ہوئی ہے، کسی کو تحفظات ہے، اس کے لیے متعلقہ فورم ہے. اور میں سمجھتا ہوں 2.5 سال گزر گئے ہیں، اب اس بات کو، جھوٹے بیانے کو اٹھانا مسلم لیگ نون کے خلاف، اچھا ہوتا بلاول بھٹو صاحب اس جھوٹ جو بنایا گیا تھا بیانیہ، اس کو چھوڑ کے سندھ کی اگر ان کی پرفارمنس تھی تو وہ رکھتے، یا آزاد جموں کشمیر کے بیانیہ ایسا دیتے جو ان کو اٹیکٹ کرتا کشمیریوں کو اور اس کو ووٹ پڑتا. میں تو سمجھتا ہوں یہ بیانیہ اٹھا کے انہوں نے اپنا ذاتی پارٹی کا نقصان کیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے. لیکن اب کھیلدہ صاحب، اب جو صورتحال ہے پی ٹی آئی یا اوور آل اپوزیشن اتحاد کی بات کریں، یا بلاول صاحب کی جو آج بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، یا محسن نقوی صاحب کے بیانات ہیں، آپ کوئی وفاقی حکومت کو خطرہ دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس ملک میں واحد وزیر اعظم ہے. میں بار بار کہتا ہوں، ابھی بھی آپ کے چینل پہ کہتا ہوں، یہ پہلا وزیر اعظم ہوگا جو اپنا منتخب ہونے کا مدعا جو ہے وہ پورا کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہلے وزیر اعظم اس ملک کے وزیر اعظم ہو گئے جو 5 سال کا مدعا، آج تک جتنے بھی وزیر اعظم بنے ہیں پاکستان کے 78 سالہ تاریخ میں، کسی نے اپنا مدعا پورا نہیں کیا. یہ اعزاز بھی جس طرح انہوں نے مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی، جس طرح خارجہ کے محاذ پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فتح حاصل کی، جو صلاحیتیں انہوں نے کی، تو انشاءاللہ وہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جس طرح وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی مشاورت، جو ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے، جو مارکہ حق میں ان کی قیادت میں فتح ہوئی، دفاع کے حوالے سے پوری دنیا میں تعریفیں ہوتی ہیں وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل کی. تو یہ انشاءاللہ جوڑی جو ہے یہ پاکستان کو آگے لے کے جا رہی ہے، آگے لے کر جائے گی. میں آپ کو بتاؤں، یہ ہر 2-2.5 سال جو بھی حکومت آتی ہے تو ایک یہ فنامنا بنایا جاتا ہے، ایک اس طرح کی من گھڑت اسٹوریاں، کہانیاں بنائی جاتی ہے. تو حکومت جو ہے اپنا، میں سمجھتا ہوں عوام کا اس پہ اعتماد ہے، اور یہ آزاد جموں کشمیر میں جو فتح ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی، یہ مور ہے ہماری قیادت پہ، ان کی صلاحیتوں پہ، ان کے کام پہ، ان کے ترقی اور خوشحالی کے سفر پہ. میں سمجھتا ہوں لوگ آج بھی، پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے عام آدمی کی زندگی بہتر ہو، ان کے مسائل حل ہو، اور پاکستان کا وقار جو جس طرح دنیا میں بڑھا ہے اور مزید بڑھے. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ حکومت اپنا جو عوام کی طرف سے دیا ہوا مینڈیٹ ہے اس کا وقت پورا کرے گی. چلیں، بہت شکریہ کھیلدہ صاحب وقت نکالنے کے لیے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. اب
यहाँ पर अगर हम बात करें तो PTI या पीपल्स पार्टी के हवाले से जो फॉर्म 47 की बात की जा रही है, या ख़ास तौर पर अगर पीपल्स पार्टी के आज के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन खेलदार साहब समझते हैं कि 10 अगस्त के बाद एक मरतबा फिर वो साथ होंगे, कोई हुकूमत को ख़तरा नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।